اور کتنی بڑی حدیث ہے، آپ غور کر کے سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ من احدث حدثا او آوى محدثا، کہ جس نے مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کی یا جس نے مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کے فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ حجا ولا عمرۃ فرضا ولا نفلا صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالی بدعتی کا نہ حج، نہ عمرہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ فرائض، نہ نوافل، کوئی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعۃ، اللہ تبارک و تعالی نے بدعتیوں سے توبہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیا ہے۔ سب گناہگار توبہ کر لیں گے لیکن بدعتی توبہ نہیں کرے گا۔ ڈاکو توبہ کر لے گا، قاتل توبہ کر لے گا، لیکن جو بدعت، وجہ کیا ہے کہ ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی اس کو توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اور بدعت کرنے والا تو اس کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ دین ہے، یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی رضا ہے، یہ اولیاء اللہ کی محبت ہے، اسی لیے اس سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ تو صاحب بدعت جو ہے ان کو توبہ تک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں کہ اتباع کا کمال یہ ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے میدان میں کھڑے تھے، ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی، ایک آدمی نے کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے تو آپ نے روک دیا، فرمایا کہ نہ پڑھو۔ اور نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایعذبن اللہ بالصلاۃ، میں اللہ کی نماز پڑھوں گا اللہ مجھے عذاب دیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز میں عذاب نہیں دیں گے، یعذبک فی مخالفت محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں حضور کی مخالفت میں اللہ عذاب دیں گے کہ حضور نے نہیں پڑھی ہیں، تم کون ہو پڑھنے والے؟ تو وہ بیٹھ گیا اسے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ انا اقول الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ولکن رسول اللہ ما علمنا ھذا، میں بھی کہتا ہوں حضور پہ لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں، لیکن حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ حضور نے فرمایا چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال، تو یہ خلاف سنت کر رہے ہو تم، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لوگے۔ اور وہ لوگ اپنی سنت میں اتنے قائم تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ کسریٰ کی دعوت پر، کسریٰ یعنی شہنشاہ ایران، ان کو کسریٰ کہا جاتا تھا، ان کی دعوت میں تشریف لے گئے سفارت کے طور پہ، تو اس نے بڑا انتظام کیا، دعوت کا بادشاہ تھا اور کسریٰ کا پورا ایک ملک پر حکومت تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہی 2 سپر پاور تھی، یا کسریٰ تھا یا ہرقل تھا۔ ہرقل روم کا بادشاہ تھا، رومن امپائر، اور کسریٰ والے جو ہے وہ فارس کے بادشاہ تھے، یہی 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ اب جناب جب دعوت میں پہنچے تو کھانا کھاتے ہوئے سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالہ گر گیا نیچے۔ اب سنت یہ ہے کہ اگر آدمی کا نوالہ گر جائے تو اٹھا لو، اللہ کی نعمت ہے، اس کو پھینک نہ دو حقیر سمجھ کے، اس کو صاف کرو اور کھا لو۔ حضرت حذیفہ نے اٹھایا اور منہ میں لے جانے لگے تو ساتھی نے کوہنی ماری، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ کی مجلس ہے اور یہاں یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نیچے سے چیز اٹھا کے کھائی جائے۔ تو آپ غصے میں آ گئے، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے؟ یہ اگر یہ کام نہ کریں، لیکن میرے مدنی کی جو سنت ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابہ جو عاشق تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے والوں کے پاس گئے، صلح کے لیے حضور نے بھیجا، تو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا اور احرام کی چادر جو ہے وہ چھوٹی پنڈلیوں تک تھی، تو وہاں آپ کے رشتہ دار قبائل کے لوگ جو آئے قبیلے کے، انہوں نے کہا عثمان چادر ذرا نیچے کر لو، اتنی اونچی چادر باندھنی جو ہے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو غریب فقیروں کا کام ہے کہ چادر اونچی باندھیں، امیر تو چادر نیچے تک باندھتے ہیں، لٹکا کے چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے، ہاکذا عدرت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میرے مدنی نے چادر باندھی ہے، میں اس کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟
آپ نے اپنے قبیلے کی یا کسی کی پرواہ نہیں کی ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ جو میرا مدنی کہے گا اس پہ ہر حال میں عمل ہوگا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے آقا نے اپنے بیٹے بنائے ہوئے سیدنا زید کا رشتہ کرنے کے لیے اپنی پھپھی کی بیٹی بی بی زینب کو پیغام بھیجا، کیونکہ حضور کے محبوب تھے، بیٹے بنے ہوئے تھے۔ لیکن اب حضور کی زینب بی بی جو ہے حضور کی پھپھی کی بیٹی ہے، تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے یہ بات ناگوار گزری کہ بھئی ہم ایک غلام کو جس کا پتہ ہی نہیں کون ہے اس کو رشتہ کیسے دے دیں؟ ہمارا خاندان تو حضور پاک کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں تھے، جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ کسی آدمی کو، کسی مرد کو یا کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں اب ان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کہیں ہم یہ نہیں کرتے، ان کو ہر حال میں اللہ کے نبی کے حکم پہ چلنا ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے وہ رشتہ جو تھا وہ قبول فرما لیا۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک منافق مسلمان تھا، یعنی بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا، کافر تھا۔ اس کا ایک یہودی سے کسی لین دین میں جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا بھئی بات سنو، تم تو مسلمان ہو نا، حضور پاک کی خدمت میں چلتے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ قصہ سناتے ہیں، حضور جو فیصلہ کر لیں تم بھی قبول کرو میں بھی قبول کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس مسلمان نے بھی یہ سمجھا کہ بھی بہرحال کچھ بھی ہو میں مسلمان ہوں ظاہر میں، اب باطن کا علم تو اللہ کو ہے نا، اور یہ یہودی ہے تو لازماً حضور میرے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن جب حضور نے فیصلہ سنا، قصہ سنا، مقدمہ سنا تو معلوم ہوا کہ حق یہودی کا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے تو حق والے کے حق میں فیصلہ کرنا تھا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب مسلمان بڑا پریشان کہ یہ تو اللہ کے نبی نے بھی فیصلہ میرے خلاف کر دیا۔ جب باہر نکلے تو کہنے لگا دیکھو بات سنو، ہو سکتا ہے کہ میری بات یا آپ کی بات حضور پاک کو پوری طرح سمجھ نہ آئی ہو، اس لیے میرا منشا ہے کہ ہم ایک دفعہ سیدنا عمر سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر تو بڑا سخت آدمی ہے، بڑا شدید آدمی ہے، وہ تو کبھی یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمر کے دروازے پہ آئے، ان کو سارا قصہ سنایا، اور یہودی نے بھی بتلایا کہ اس طرح ہم حضور کی خدمت میں گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں کر دیا، یہ آپ کا مسلمان نہیں مانتا۔ آپ نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بات تو یہی ہے۔ آپ نے کہا اچھا تم ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں تشریف لے کے آئے اور فاروقی تلوار لے کے آئے اور ماری اور منافق کی گردن اڑائی۔ انہوں نے کہا ہاں قضا کبھی بما لم یرضى علی قضاء رسول اللہ، عمر اسی طرح فیصلہ کرے گا جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوگا۔ اب جناب بات بڑھ گئی، اس منافق کے ساتھی رشتہ دار بھی حضور کی خدمت میں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ ایک معمولی معاملہ تھا، اس کے لیے عمر نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے۔ اگر جھگڑا تھا اس کے خلاف فیصلہ فرما دیتے، اس کو سزا دے دیتے، جرمانہ دے دیے، تو نہیں کہ قتل کر دو۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا کہ پوچھو کیوں کیا اس کو نے ایسا۔ حضرت عمر ابھی دربار میں پہنچے، حضور نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے جبریل بھیجا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب عمر نے جو فرش پہ فیصلہ کیا میں نے عرش پہ منظور کر لیا ہے۔ اور فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم محمد مصطفیٰ، اللہ تو سب کا رب ہے نا، لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے نا کہ خطاب کر کے فرماتے ہیں فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون
وہ ہرگز ایمان والے نہیں جو آپ کے فیصلے پر قبول نہ کریں اور آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کریں۔ اگر آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دلوں کے اندر کوئی کرکری ہوتی ہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے، یہ کافر تھا جس نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا ہے، اور حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اسی کو ہم قبول فرماتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ آخر بدعتی کے لیے اتنی سخت سزا کیوں ہے، بات کو سمجھیں۔ حتیٰ کہ حضرت انس کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اہل بدعت جو ہیں لا یجالسوہم ولا یآکلوہم ولا یناکحوہم ولا یصلی علیہم ولا یصلی علیکم، ان اہل بدعت کے ساتھ تم بیٹھا بھی نہ کرو، کھایا بھی نہ کرو، پیا بھی نہ کرو، دوستی بھی نہ رکھا کرو، ان کے ساتھ رشتہ بھی نہ کیا کرو، اگر یہ مر جائے ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو، اور یہ بھی تمہارا جنازہ نہ پڑھے، یہ اہل بدعت ہیں، ان کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ لا یؤمن حتی یکون ہواہ لما تبعا لما جئت بہ، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ساری خواہشات کو محمد مدنی کی سنت کے سامنے مٹا دے، پھر مسلمان ہوگا۔ اسی لیے حضور فرماتی ہیں کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور ان کی علامات سے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن فرشتے ان کو دفع کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا چھوڑ دو، آنے دو، ہؤلاء صحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ اللہ کے نبی جب سنیں گے فرمائے سحقن لہم سحقن لہم بعدن لہم، دفع کرو ان کو، نہ آنے دو، تو بدعتی کو حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ جو آدمی بدعات ایجاد کرتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کے مقام پہ سمجھ رہا ہے۔ کیا معنی؟ یہ حج کے دن کس نے مقرر کیے ہیں؟ ہاں جی، رمضان کا مہینہ کون مقرر کرتا ہے؟ لیلۃ القدر کون مقرر کرتا ہے؟ عرفات کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ قربانی کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ صفا مروہ کا حکم کون دیتا ہے؟ تو یہ سب حکم اللہ دیتا ہے۔ اب جب وہ نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، میلاد ایجاد کر رہا ہے، یا اذان سے